بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تديراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاذبا على جميع الأهوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله. اللهم صل على محمد وآل محمد اور اس کے کچھ معروضات آپ کی خدمت گزار کیے جائیں آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم فدا حسین ابن نظر علی اشاریہ مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی اشاریہ مرحومہ بطول بانو بنت رمضان علی خوجانی مرحومہ شہناز بانو بنت روشن علی پیجا مرحوم صدیق علی ابن حبیب بھائی کشوانی مرحومہ یاسین بانو بنت اکبر علی ویرانی اور ان کی فیملی کو ساتھ اللهم صل على محمد وآل محمد معزز سامعین کرام مسلسل سایہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہو رہا ہے اس موضوع کے تحت کہ حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں انسان کی حقیقت اس کی جسمانی اور روحانی کا باطنی سفر جس کے سلسلے میں مختلف باتیں اپنے اس کم علمی کے باوجود پیش کرنے کی سعادت و توفیق ہوئی اور بقیہ دنوں میں بھی انشاءاللہ کچھ اور باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی خداوند عالم کا یہ ارشاد ہے کہ انسان کے لیے ایک ایسا زمانہ تھا کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا پھر ہم نے اسے خلق کیا مرد و زن کے ملے ہوئے نطفوں سے اور اسے سمیع و بصیر قرار دیا پھر دونوں راستوں کی ہدایت اسے کر دی وہ
وہ صحیح راستے پر چلے شکران نعمت کرتے ہوئے یا غلط راستے پہ جائے کفران نعمت کرتے ہوئے۔ یہ پروردگار کا اعلان تھا جو تبرکاً آپ کے خدمت میں عرض کیا۔ ہم لوگ اس ضمن میں جس بات تک پہنچے تھے وہ روح کی اس کیفیت اور حالت کے سلسلے میں کہ روح کی زندگی علم ہے، روح کی زندگی، روح کی حیات علم ہے، اور اس کا اپوزٹ جو معنی نکلے گا روح کی موت جہل ہے، جہالت روح کی موت ہے، علم روح کی زندگی ہے۔ یہ علم ہمارا خصوصاً عالم اسلام میں سب سے پہلا پیغام علم کا آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے، اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ انسان علم کے بغیر ممکن ہے کہ وہ اعضاء و جوارح یعنی جسمانی وجود کے حساب سے زندہ ہو لیکن روحانی اعتبار سے موت ہے، امیر کائنات کے فرمان کے مطابق۔ لہذا ہم لوگ یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ یہ علم ہم کو کہاں سے ملا، یہ طے ہوا کہ رسول اللہ لے کر آئے اور انہوں نے اپنی پوری ماموریت اور ڈیوٹی ادا کی۔ اب سوال یہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد یہ کون کام کرے گا، تو ہم لوگوں نے کل یہ طے کیا کہ جس میں وہ کوالٹی ہو، جس میں وہ صلاحیت ہو، تو وہ رسول اللہ کے بعد اس کام کو انجام دے گا۔ دو جہت سے اسے انجام دینا تھا، ایک علمی، دوسرے عملی۔ اور اگر ہمیں کنفیوژن ہو، اگر ہمیں شک و تردید ہو، تو کل جو عرض کی گئی بات کہ ایک ایسی ذات کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بعد از پیغمبر اس تک علم پہنچانے والا کون ہے۔ میں بڑی احتیاط سے بات آپ تک کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا کانسیپٹ ابھی یہ ہے ہی نہیں کہ امام کون اور جانشین کون۔ ہم تو مطلقاً اور کامن بات کر رہے ہیں کہ جو کام رسول اللہ کے سپرد تھا وہ کام ان کے بعد کون کرے گا اور کون کر سکتا ہے۔ اس میں جتنی صلاحیتیں جو ہے، اگر ہم کنفیوز تھے تو رسول اللہ کی زندگی میں ایک ایسی ذات تھی کہ جس کو رسول اللہ نے اپنا جز کہا تھا، ایک ایسی ذات تھی کہ جس کو رسول اللہ نے ہم پلہ کہا تھا، ایک ایسی ذات تھی کہ جس کو رسول اللہ نے اپنی جگہ بٹھایا تھا۔ تو اگر ہم زیادہ آگے کسی اور راستے سے چلے گئے ہیں تو وہاں تک ہم کو واپس جانا چاہیے اور اس ذات کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی ذات تھی، اور انہوں نے رسول اللہ کے بعد کس کو اپنا اس علم پہنچانے والا مانا۔ صحیح۔ اب وہی ہے کہ یہاں تک بات آ گئی تھی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہاں تک چلو ہم نے ان کا کردار دیکھ لیا اور ان کی زندگی کو ہم نے تلاش لیا، تو ان کی زندگی میں بھی یہی ملا کہ جو رسول اللہ نے وہ اعلان کیا تھا کہ جس اعلان کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، وہاں تک پہنچ کر انہوں نے یہی ثابت کیا کہ میرے بابا نے جو کہا ہے وہی سچ ہے اور وہی ہمارا بعد از پیغمبر رہنما اور رہبر ہے۔ ٹھیک۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہم کو کیسے یہ علم ملے۔ تو کل کی بات تھوڑی سی اس پر ہوئی تھی کہ ایک راستہ یہ ہے کہ ماں باپ، ایک راستہ وراثت والا ہے ماں باپ وہ اپنے بچوں کو وہ تعلیم جو اہل بیت کے ذریعے جو تعلیمات اسلام کہی جاتی ہے وہ ان کو ملی اور انہوں نے اپنے بچوں تک پہنچایا۔ اگر وہ باصلاحیت، اور اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں تربیت، اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں تربیت، کہ اپنی تربیت کے ذریعے سے وہ تعلیمات اسلام کو اپنے بچوں تک منتقل کیا۔ اور یہ اہم ہے، وہ بچہ یعنی اب والدین کی ذمہ داریوں میں اگر ہم نے یہ نہیں پہنچایا تو اس بچے کی کیا خطا، اس بچے کی کیا خطا؟ یہ سوال ہے ہر والدین اور ذمہ دار کے لیے کہ اگر بچہ نہیں سیکھا،
اگر بچے نے تعلیمات اسلامی کو نہیں جانا تو پھر اس بچے کی کیا خطا ہے؟ ابھی تو وہ کورا کاغذ ہے، جو روایت کہتی ہے کہ بچہ آپ کا کورا کاغذ ہے، قبل اس کے کہ کوئی کچھ اور لکھ دے آپ صحیح بات لکھ دو۔ نہیں معلوم بات پہنچی کہ نہیں؟ بچہ کورا کاغذ ہے، سفید کاغذ ہے، اس پر کچھ تو لکھا جانا ہے، قبل اس کے کہ کوئی دوسرا کچھ لکھ دے ہم کو صحیح بات اس پر لکھ دینا چاہیے، یہ روایات کہتی ہیں۔ اور اس کا یعنی اتنا زیادہ تاکید کی گئی ہے بچوں کے سلسلے میں اور اس تعلیم کو، احکامات دین کو ان تک منتقل کرنے میں، کہ بچے زبان سے کم سیکھتے ہیں، بچے زبان سے کم سیکھتے ہیں، کردار سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ اگر ہم روز کہتے رہے سچ بولو سچ بولو سچ بولو، اور پھر ہم ہی نے کسی ٹائم جھوٹ بول دیا تو وہ جو 100 دن کا تھا وہ 1 دن میں ملیامنٹ ہو گیا۔ جی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کردار سے زیادہ سیکھتے ہیں بنسبت گفتار کے، باتوں سے کم کردار سے زیادہ۔ لہذا یہ پہلو والدین کے لیے اپنے بچوں کے تئیں بالکل غفلت اس میں نہیں برتی جا سکتی کہ اپنے بچوں کے سامنے تعلیمات اسلامی کے روشنی میں کردار پیش کرنا ہے۔ صحیح غلط، یس نو، ولایت، اہل بیت، قرآن حدیث، جو کچھ بھی ہے، مسجد منبر، سب میں وہ آپ کا کردار دیکھتا ہے، کیونکہ ابھی تو وہ کورا کاغذ تھا اور صحیح پروردگار نے اسے بالکل نیچر اس کا اچھا تھا، اس لیے کہ وہ جھوٹ جانتا ہی نہیں تھا، وہ جھوٹ جانتا ہی نہیں تھا۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھ لو، اور اسی لیے ہمارے یہاں سماج و معاشرے میں بڑی مشہور بات ہے کہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ وہ غلطی نہیں کرتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ مکاریاں نہیں جانتے، وہ منافقت نہیں جانتے، ان کو ہم ہی لوگ اپنے کردار کے ذریعے دھیرے دھیرے اس غلط روش پر جو ان کا نیچر ہے اس کے خلاف لے جا کر ان کو وہ بنا دیتے ہیں۔ لہذا اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا امام حسین کے ساتھ 3 باپ بیٹے بلکہ 4 غلام بھی، جی یزید بن سبیت، بصرہ کے رہنے والے، السلام علیکم، بس سلوات پڑھ دے محمد علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بصرہ کے رہنے والے، مولا کے فرمان جب وہاں تک پہنچا کہ آپ یزید کی بیعت کا انکار کر چکے ہیں اور آپ نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، مکے میں ہے، اور مکے سے آگے چونکہ وہاں تک بہت کلیئر نہیں تھا، پتہ نہیں آپ جانتے ہیں بعض نوجوان یا بچے ہمارے جانتے ہیں کہ خط آیا تھا تب چلے گئے تھے، جی نہیں، امام یعنی ان کے حساب سے گئے تھے تو یہ تو پھنس گئے جا کے، تو یہ امام کی امامت اور اس کے علم اور اس کے علم پر یہ حرف آئے گا اور اشکال ہوگا کہ بھئی یہ تو جا کے پھنس گئے، جی نہیں، وہاں مکے تک کوئی کلیئر نہیں تھا، کوئی کہتا تھا یہاں چلے جاؤ، کوئی کہتا تھا یہاں چلے جاؤ، کوئی کہتا تھا یہاں چلے جاؤ، بہانہ یہ تھا کہ خطوط وہاں سے آئے تھے، لہذا امام نے وہ راستہ اختیار کیا۔ آپ ہم دنیا کے سارے لوگ یہی کہتے کہ آپ وہاں کیوں گئے؟ بھائی کوفہ والے بلا رہے تھے تو وہاں جانا چاہیے تھا، وہ لوگ انتظام کرتے، وہ لوگ آپ کی دیکھ ریکھ کرتے، تو وہاں اتمام حجت تھا کہ انہوں نے بلایا ہے، وہ مصلحت پروردگار کہاں تک ہے اس کی بات نہیں، جو ظاہری کنڈیشن ہے وہ یہی ہے۔ تو وہاں ایک کنبہ، 2 بیٹے عبید اللہ اور عبداللہ، یہ دونوں یزید بن سبیت کے ساتھ مکے آ کر مولا سے ملتے ہیں اور وہاں سے پھر ساتھ ہو کر کربلا تک جاتے ہیں۔ کربلا میں جب پہنچے اور عاشور آیا، روز عاشور، دفتر قربانی کھلا، تو وہ باپ آ کے کہتا ہے، یزید بن سبیت آ کے کہتے ہیں کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میرے بچے جائیں مقتل۔ کیوں؟ اور ہم پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری شہادت کے بعد کہیں یہ پشیمان نہ ہو جائیں۔ تربیت کہاں تک ہے؟ جی اتنا خیال ہے، میری شہادت کے بعد کہیں یہ پشیمان نہ ہو جائے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نظروں کے سامنے یہ آپ کے رقاب میں اپنی جان دے دیں۔ جی بچوں کی تربیت کے لیے جب اتنا توجہ ماں باپ دیتے ہیں، پھر جا کر وہ شہداء کربلا کی فہرست میں آتا ہے۔ تو یہ ایک سبب تھا، ایک ریزن۔ دوسرا ریزن جو تھا استاد کا،
جو ہم آج کی ڈیٹ میں تعلیم اسلام کہاں سے مل سکتی ہے؟ دوسرا ایک استاد اچھا ہو، استاد بڑھیا ہو، اور روایات معصومین یہ کہتے ہیں کہ اگر استاد ڈھنگ کا نہیں ہے تو مت پڑھاؤ. جہالت والی بات نہیں ہے، یعنی اس کے عقیدے اور اس کی فکر اور تھاٹ کو سمجھ لو اس کے بعد اس لیے کہ یہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. آپ یزید کا باپ کا نام بھی معاویہ ہے اور بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے، صحیح. یزید نے اتنا اتیاچار کر کے اہل بیت رسول کا قتل کیا اور ان کو اسیر کیا. اتنے ظلم کرنے کے بعد جس حکومت پہ آیا ہے اس حکومت میں کتنے دن رہا، اور جب وہ مر گیا واسر جہنم ہوا تو اس کا یہی بیٹا جو معاویہ ہے، یعنی معاویہ ثانی کہا جاتا ہے، دوسرا معاویہ، یہ اس حکومت کو کہتے ہیں یا 40 دن یا کچھ اور یا 3 مہینہ، اس سے زیادہ نہیں، وہ اس حکومت کو اپنے قبضے میں لیا ہے اور یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ یہ میرا حق نہیں ہے، نہ میرے باپ کا حق تھا نہ میرے دادا کا حق تھا. یہ کیوں ایسا ہوا تھا؟ یہ تو تھا وہیں کہ اس کے جو استاد تھے وہ اچھے تھے، وہ اہل بیت کے دوستدار تھے. ابن اسیر نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں بھی لکھا کہ ان کا نظریہ اہل بیت کی تئیں بہتر تھا، اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں تھی، لہذا انہوں نے جو اس کو تعلیم دی، تربیت جو کی، اس کا اثر یہ ہوا کہ جہاں ناحق تھا وہاں قدم نہیں رکھا. یہ استاد کا اثر ہے. مطلب کہنے کا یہی ہے کہ ہم کو فکر کرنا ہے کہ ہمارے بچے کہاں سے تعلیمات اسلامی کو سیکھیں گے. یہ دوسرا ریزن. تیسرا ریزن ماحول. آپ سارے لوگ اتنا تو سمجھتے ہیں کہ ابھی زمانے کا ماحول کیا ہے. کیا تعلیمات اسلامی کے لیے یہ ماحول سوٹ کرتا ہے؟ چھوڑ دیجئے، اگر ماحول سوٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، پڑھ لے دیجئے اسی ماحول میں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ زمانہ بہت برا شور. تعلیمات اسلامیہ، صحیح تعلیم، اس میں اور قید لگا دیں، صحیح اسلامی تعلیمات، صحیح عقائد، صحیح فکر، صحیح سوچ، صحیح اصول دین، صحیح توحید، صحیح امامت، صحیح نبوت کو اگر لینا ہے تو ہم کو یا استاد یا ہم خود. یہ تیسرا ذریعہ جو ماحول والا ہے. آج کا ماحول یہ نہیں ہے. کیوں؟ بہت ماحول میں سب سے اہم چیز جو سوشل میڈیا ہے، یہ اس پر قبضہ کس کا ہے؟ اس پر قبضہ کس کا ہے؟ جی، دشمنان دین و اسلام کا ہے. دشمنان دین و اسلام کا ہے. لہذا اگر ہم یہ سوچ میں بیٹھے ہیں کہ ماحول صحیح کر دے گا، ماحول ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم پہنچا دے گا، تو یہ ہماری بھول ہے. نظریہ بدلنا چاہیے. ماحول نہیں، ہاں صرف ماں باپ یقیناً ہے، ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے یقیناً محکم اور مضبوط قلعہ ہے ان کی تعلیمات کے لیے، ان کی تربیت کے لیے. لیکن اگر ماں باپ بیچارے معذور ہیں، ایسے زمانے سے گزرے ہیں کہ جس زمانے میں اتنی فیسلٹی نہیں تھی دین سیکھنے کے لیے، اتنا سب کچھ اویلیبل نہیں تھا. آج ہے تو آج کے دور میں بھی دین کے تئیں اگر ہم پچھلے زمانوں والی بات کریں تب تو پرابلم ہے. آپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھیے کہ دین کے تئیں، اسلام کی تعلیمات کے تئیں ہم ترقی کیے ہیں یا پیچھے گئے؟ جی، اور یہ میں نے پھر کہا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، چمتکار ہونے والا نہیں، چمتکار ہونے والا نہیں ہے. جو سورس آف نالج ہے، جو آپ اور ہماری تعلیم کے لیے جو منبع اور بیس ہے، اگر ہم نے اس پر کام نہیں کیا ہے تو سمجھیے کہ ممکن ہے کہ کوئی ذرا سا بھی اعتراض، اشکال، بھئی وہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی. اگر تعلیم نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگوں نے گمراہی کے شکار بہت سے لوگ ہو گئے ہیں، جو ایک دو مثال میں ایک دو مجلسوں میں کہہ چکا ہوں، بار بار اس کا نام منحوس کر لینا مناسب نہیں ہے. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہم کالا کپڑا پہن کے بیٹھے ہیں. سوال یہ ہے کہ آخری عمر تک بیٹھے رہے تب کمال ہے. کمال تب ہے. لیکن اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہی ہے، اہل بیت کی تعلیمات کو ہم کو اپنے سینوں میں اتارنا ہوگا. اگر وہ نہیں اترتی ہے، اگر وہ نہیں حاصل کیا ہے تو ممکن ہے جی، امکان ہے کہ انسان دوسری تعلیمات سے متاثر ہو جائے. اور ایسے سوال ظاہر اس میں وقت نہیں ہے کہ میں ان باتوں کو لاؤں،
کہ ایسے ایسے نوجوان سوالات کرتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ وہ مسلمان ہیں. جی شیعہ مذہب جعفری اور اہل بیت کے چاہنے والے کی تو بات ہی چھوڑ کے اصلاً مسلمان نہیں لگتے ایسے سوالات کرتے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تعلیمات اہل بیت سے دور ہے، تعلیمات اسلامی سے دور ہے. میں نے کہا یہی ایک سورس ہے کہ جہاں سے حاصل ہو سکتا ہے، اور اگر یہ نہیں کیا ہے تو چمتکار ہونے والا نہیں ہے. معجزوں سے دین نہیں پھیلتا، ورنہ حضرت علی علیہ السلام کو تلواریں نہ اٹھانی ہوتی، ورنہ مقتل امام حسین کو نہ جانا ہوتا، ورنہ امام حسن کے اتنے دشمن نہ ہوتے. جی اگر معجزوں سے سب ہو جاتا. یہ زمانہ اہل بیت کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ معجزوں سے نہیں ہو سکتا، بلکہ کرنا پڑتا ہے. اور قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، جو وہ کوشش نہ کرے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. جو کوشش کرے گا وہی کامیاب ہو سکتا ہے، وہی کامران ہو سکتا ہے. اس روح کی زندگی، روح کی حیات یہی کہاں سے ہے؟ علم سے. اور اس کا اپوزٹ مانا جیل اس کی موت ہے، جیل اس کی موت ہے. یعنی اگر روح، اور اس کی قدر بھی قرآن نے جو کہا ہے وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَأُولُو الْعِلْمِ، یا اولو العلم یعنی جو صاحبان علم ہیں اور جو ایمان لائے ہیں، ان کے بلند عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے. ان کو درجات میں بلندی خدا عطا کرتا ہے. کس کے؟ دو ہی کوالٹی کے لوگوں کو. ایک وہ کہ جو صاحبان علم ہے، دوسرے وہ کہ جو صاحبان ایمان ہیں. ایمان والا بھی ہمارا گوشہ بہت پختہ اور مضبوط نہیں ہے. ایمان علم کے بعد آتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے تو کہا عابدون، ہم نے جن انس کو خلق کیا ہے آپ اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے. لیکن اگلا فقرہ اس کی تفسیر میں جو علماء لکھتے ہیں اے تعارفون، یعنی عبادت نہیں، عرفان کے لیے، پہچاننے کے لیے، شناخت کے لیے. یا مولا کی وہ حدیث کہ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوا، یعنی اللہ نے کسی بندے کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ اپنی شناخت کے لیے، اپنے عرفان کے لیے، اپنے پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے. تو پہلے معرفت ہے پھر بندگی ہے. ہم نے جو راستہ تھا اسی کو منزل سمجھ لیا ہے. عبادت منزل نہیں ہے، عبادت راستہ ہے. اور منزل کیا ہے؟ معرفت پروردگار. جی معرفت پروردگار منزل ہے. منزل کو راستہ سمجھنا یا راستے کو منزل سمجھ لینا یہ کبھی ہم کو نہیں پہنچا سکتا. یا یہ کہا جائے وہی کشتی نجات دیتی ہے جب پانی پر چلتی ہے، لیکن اگر کشتی میں پانی چلا جائے تو وہی ڈوبنے کا بھی شکار کرتی ہے. یہ ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم نے بنایا کیا ہے منزل کو. ہم راستے کو اگر منزل قرار دے دیں گے تو پھر وہ کہیں کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی. لہٰذا یہ یا دوسری جگہ پر کسی قرآن نے یعنی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ جانکار ہیں اور جو نہیں جانکار ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں ایک سوال پڑھے محمد امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی اسی آیت کی تفسیر میں اہل بیت کی ولایت کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اس نے بہت اچھے سے ثابت کیا، ان کا جواب دیا، سارے شبہات کو اس نے اس کے جواب دیے، آنسر دیے. اب مولا تک یہ خبر آئی تو مولا نے اس کو اسٹیج پر اوپر بٹھایا اور کچھ لوگوں کو جو بنی ہاشم سے تھے، خاندان ابو طالب سے تھے، ان لوگوں کو تھوڑا سا وہ لگا کہ ان کو وہاں بٹھائیں، ہم لوگ یہاں ہیں. تو مولا نے کہا کہ کیا قرآن کی تفسیر پر تمہیں ایمان نہیں ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی جو صاحبان علم ہیں اور جو صاحبان علم نہیں ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا حدیث پیغمبر کی کہتی ہے کہ المتعبد بغیر علم کحمار الطاحون، یعنی جو عبادت گزار بغیر علم کے عبادت کرتا ہے وہ کحمار الطاحون یدور، وہ ایسے گدھے یا ایسے جانور، ایسے بیل کی طرح ہے کہ جو گھومتا تو ہے، جو چکر تو لگاتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھ پاتا. اگر یہاں دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے یہاں یو پی میں ایک
چیز ہے جہاں سے گنے کا رس نکالا جاتا ہے یا سرسوں یا کوئی بھی چیز جہاں تیل نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں کولو. کولو کا بیل، اگر اس کی صحیح تفسیر اور صحیح معنی کیا جائے کہ ایسا انسان جو علم نہیں رکھتا، علم کے بغیر چلتا ہے، تو وہ کولو کے بیل کی طرح ہے کہ جو پورا دن چلتا رہتا ہے مگر وہیں پہنچتا ہے. تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کو جہالت سے بچ کر علم کے میدان میں آگے آنا ہے. اور یہی اہل بیت یا طاہر امیر کائنات نے یہی بتایا ہے کہ علم یعنی روح کی زندگی علم ہے، روح کی موت جہالت ہے. اور یہ اب علم بھی جہالت کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے سورہ اسراء میں کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کی نالج نہ ہو اس کے پیچھے مت بھاگ جاؤ. کیوں؟ اور اس کے بعد ان السمع والبصر والفؤاد، یعنی یہ آپ کے کان، یہ آپ کی آنکھیں، یہ آپ کا دل، یہ قیامت کے دن مورد سوال ٹھہرایا جائے گا کہ جہاں علم نہیں تھا کیوں پیچھے لگ گئے، کیوں پیروی کرنے لگے ایسے غلط باتوں کی. لہذا یہ آنکھ کھلی ہو، کان کھلے ہو اور دل بھی، ہم خالی حس والی چیزیں یعنی جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں اسی کو نہیں پروردگار پوچھے گا، یا وہی صرف درک کرنے کا ذریعہ نہیں. قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ آنکھ اور کان تو ہے ہی ہے، دل کا بھی کردار ہے کسی علم کو عرض کرنے کے لیے، کسی بات کو صحیح یا غلط سمجھنے کے لیے دل کا بھی کردار ہے. اور یہی دل یعنی اگر پرکھ لیا یہی دل لگتا ہے کبھی اور نہیں لگتا کبھی. اور یہ آپ جس کا ذکر کرنے یہ بیٹھے ہیں یا جو بہانہ ہے کہ یہ ذکر سنا جائے، وہ ان لوگوں کا دل رجوع تھا. اور اگر دل نہیں کسی بات میں لگتا ہے تو باڈی لینگویج بھی بتاتا ہے. اور قرآن نے پھر اس کو نہ کے برابر سمجھا ہے. بڑی مشہور داستان ہے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی وہ قربانی کی، ہے نا، کہ جب وہ مقتول کو پتہ لگانے کے لیے قتل ہوا مڈر، سورہ بقرہ کی جو داستان ہے گائے والا سورہ، اس کا یہی ہے کہ اس مڈر کے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے جناب موسیٰ کے ہم آتے ہیں لوگ، یا نبی اللہ ایسا ہوا، ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان سے کہہ دو کہ وہ ایک گائے ذبح کرے اور اس کے گوشت کو، اس کے حصے کو لے جا کے وہ مقتول کے جسم سے ٹچ کرے، وہ زندہ ہو جائے گا اور بولے گا کس نے اس کو قتل کیا ہے. تو جب ان لوگوں نے، بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ وہ گائے کیسی ہو، بوڑھی ہو کہ جوان ہو، رنگ کیا ہو، تو یہ جتنے سوال کرتے گئے اتنے ہی شرائط بڑھتے گئے، اتنے ہی شرائط بڑھتے گئے. اور اس کے بعد ساری شرائط کے باوجود چونکہ حکم پروردگار تھا اس لیے تعمیل کرنا تھا اور تعمیل کیے، لیکن قرآن نے کہا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، گویا انہوں نے کیا ہی نہیں. مطلب یہی بے من اگر کام کیا جائے گا تو پروردگار کی نگاہ میں وہ کسی کام کا نہیں ہے. ہو تو جائے گا لیکن وہ کیفیت سے پروردگار اس کو مورد قبولیت میں نہیں لے جائے گا کہ جو من لگا کر کیا جائے، جس کو نشاط و شادابی کہتے ہیں کہ اگر دل نہیں لگتا ہے تو پھر وہ کام بیکار ہے. اور یہی بات امام نے بھی فرمایا ہے کہ شک کی صورت میں بندگی مت کرو، یقین کی منزل میں آؤ. اب یہ علم بھی کہتے ہیں علم یہ 3 کیٹیگری کا ہے. ایسے تو 5 تقسیم اس کی جا سکتی ہے. ایک ہے جیل، پھر اس کے اوپر ہے شک، پھر اس کے اوپر ہے علم الیقین، پھر اس کے اوپر ہے کہ عین الیقین، پھر اس کے اوپر ہے حق الیقین. کتنا ہو گیا؟ 0 اگر ہے تو جہل ہے، 50% اگر ہے تو شک ہے، اگر 100% ہے تو علم الیقین ہے، اگر اسی 100 میں اور پختہ ہے تو پھر وہ عین الیقین ہے، اور پختہ ہے تو پھر حق الیقین ہے. اگر اس کو ایگزامپل ان تینوں کیٹیگریوں کی، جیل کا کوئی مطلب نہیں، وہ جانتے ہی ہیں، کچھ نہیں جانتے تو جیل. شک کی صورت میں 50% وہ بھی آپ جانتے ہیں. علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، اس کو اگر سمجھنا ہے، کسی نے کہا مثلا کہ شہد میٹھا ہوتا ہے، کو آپ کو علم ہو گیا. پھر دیکھا کہ وہ لوگ کھا کے چکھارے بھی لے رہے ہیں تو یہ عین الیقین ہو گیا. اور پھر آپ ہی نے کھا لیا تو یہ حق الیقین ہو گیا. جی علم کی بھی کیٹیگری ہے. علم یعنی ایک ایسے ہے کہ ہاں علم ہے، اور پھر وہی علم اور اگر شدت
یا جیسے کسی نے خبر دی آگ لگ گئی تو آپ کو ایک علم ہو گیا کہ آگ لگ گئی. آپ نے دھواں اٹھتے اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ نے اس آگ میں جل کے بھی دیکھا. تو یہ حق الیقین ہے, یعنی علم کی آخری ڈگری اور آخری درجہ ہے حق الیقین. پروردگار تک, علم تک جانا ہمیں ہے حق الیقین. تو کربلا والوں کو تھا کہ آپ کو چراغ بھی گل کر دیا ہے, جانا ہے تو چلے جاؤ, لیکن یقین کے اتنے اوپر اور کمالی منزل پر تھے کہ کہتے ایک نہیں 70 بار بھی اگر مارا جائے گا تب بھی آپ کے رقام اور آپ کے جوان چھوڑ کر ہم نہیں جا سکتے. یعنی اس کا مطلب تھا کہ ان کا علم اتنے کمال پر تھا, یقین اتنے بلندیوں پر تھا کہ پھر اس میں کہیں شک و تردید کی بات نہیں تھی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. لہذا روح کو اگر زندہ رکھنا ہے تو تعلیم یافتہ ہونا پڑے گا, جہالت سے دور, ورنہ روح مر جائے گا, روح مر جائے گا. اور جن کی روح مر گئی فرق نہیں کرتا تھا کہ اولاد پیغمبر ہو یا کوئی اور ہو, لیکن اگر روح زندہ ہے تو تڑپ گئے چاہے وہ جانور تک کیوں نہ رہے کہ کس کا قتل ہو رہا ہے, کون بلا رہا ہے, کس کی فریاد ہے, کس کا صدا استغاثہ ہے. اور یہ کربلا والوں کے معراج تھی. آج جس کی وہ ذات جس کا تذکرہ کرنا ہے وہ اس کمال پر تھا, اس کمال پر تھا. اس کے لیے آپ تھوڑی سی بات 2 منٹ مجھے دیجئے کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں. جناب یوسف کو کہتے ہیں خوبصورت تھے, ہے نا, خوبصورت تھے. اپنے اصلی معنوی خوبصورتی اور تجلی نور کے ساتھ کبھی نہیں آئے, ایک دن کے علاوہ. وہ بھی جب امتحان کی منزل آئی تھی, ساری عورتوں کو کہا گیا کہ لو سنترے یا انگور یا کیا کہتے ہیں سیب یا نیبو جو کاٹو. تو اب جب جناب یوسف آئے تھے وہ اصل اپنی نور کی تجلی باطنی جو جلوہ تھا ان کے نور کا اس کے ساتھ آئے تھے, اور کسی کو خبر نہ لگی اور سب نے اس پھل کو کاٹتے کاٹتے انگلیاں بھی کاٹی. صحیح, یہ ان کا حسن تھا. پیغمبر کہتے ہیں کہ حضرت یوسف خوبصورت تھے لیکن کشش مجھ میں زیادہ ہے, کشش مجھ میں زیادہ ہے, جذابیت مجھ میں زیادہ ہے. وہ خوبصورت تھے لیکن کشش, اور اسی بات کو جناب زلیخا نے سنا تھا تو پھر حضرت یوسف سے جو عشق اور محبت تھی وہ حضرت محمد جو فخر یوسف تھے ان تک منتقل ہو گئی تھی. یہی بات جب ان کو پتا چلی کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جو فخر یوسف ہے, جس کی خوبصورتی اور جس کا جلوہ اور جس کا نور یقیناً قابل دید ہوگا, تو پھر اسی اشتیاق اور اسی انتظار میں کہ وہ آخری نبی کب آئیں گے, اور پروردگار نے دوبارہ ان کو پھر سے اسی جسم و جسمانیات کو عطا کیا کہ یہ اس نور کا, چونکہ جب انتظار یا جب کسی ایسے ولی خدا کا انتظار ہو جائے تو پھر پروردگار اگر اس نے خلوص پایا جائے گا تو اس کو پھر سے وہ حیات دے گا. اور ہم بھی اگر ہمارے انتظار میں بھی اگر خلوص ہے تو جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے تو ہم کو بھی بلایا جائے گا. وہ چیز ہے. صلوات پڑھ محمد و تو پیغمبر حضرت یوسف مثال دی جاتی ہے خوبصورتی جیسے یوسف, لیکن پیغمبر کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ کشش مجھ میں تھی. اور اس گھرانے کی ایک فرد کو کہتے ہیں کہ کأنہ البدر. یہ بدر کس کو بولتے ہیں؟ چاند کو نہیں, 14ویں کے چاند کو. کس کو؟ امیر کائنات کو. کہ ان کی یوں اگر کسی کو خوبصورت کہنا ہے تو کہیں کہ یہ جیسے چاند. چاند بات تو اس میں بھی یعنی خوبصورتی اور کسی کے حسن کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں جیسے چاند, لیکن ان چاندوں میں 14ویں کا چاند سب اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. 14ویں کا چاند امیر کائنات امام حسن. حسن تو نامی صفت ہے, نام نہیں تھا, ناؤن نہیں ہے وہ. اس سے پہلے کبھی جو کچھ اچھا ہوتا تھا اسی کو کہتے تھے حسن. عربی زبان میں اور صاحبان علم بیٹھے ہوئے اسی کو حسن کہتے تھے. اور یہ امام حسن کا نام پڑا ہے, اسی نام سے تو ہم اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اچھے تھے یا خوبصورت تھے, کیونکہ حسن اس صفت کو نام بنایا گیا ہے. اور جب
کسی چیز کو، کسی ناؤن، کسی اسم کو اور خوبصورتی دینا ہو اور پیار دینا ہو تو اس کو مسخر کرتے ہیں کہ وہی حسن حسین بنا. کہنے کا مطلب اتنی دیر، یہ 2 منٹ آپ کا جو لگا ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پورا گھرانہ ہے یہ خوبصورتی کا پورا گلدستہ ہے. صحیح، خوبصورتی کا پورا گلدستہ ہے. اسی میں اگر کوئی آئے اور یہ اس کو لقب مل جائے کہ قمر بنی ہاشم. قمر کا معنی کیا ہے؟ چاند. بنی ہاشم کا، بنی ہاشم میں سب ایسے نہیں تھے. بنی ہاشم کی میں نے یہ مثالیں دی ہیں. پیغمبر نے کہا یوسف خوبصورت تھے لیکن مجھ میں کشش زیادہ ہے. امیر کائنات کے لیے کہا کہ کانہو بدر المنیر، یعنی بدر الدجا، یہ 14ویں کا چاند ہے. حسن حسن ہی ہے اور حسین اور خوبصورتی کی وجہ سے ان لوگوں کے نام ہی حسن اور حسین پڑے ہیں. تو یہ اتنے جھرمٹ میں اگر آ کر کوئی اپنا یہ لقب لے جائے اور اس کو یہ لقب مل جائے کہ یہ قمر بنی ہاشم ہے، یہ بنی ہاشم میں، یعنی اندھوں میں کانا راجا جانتے ہیں نا، ایک مسئلہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جہاں کچھ نہیں ہے ایک کچھ جانتا ہے تو اس کو ہی آدمی آگے بڑھاتا ہے. یہاں سب خوبصورت، ان خوبصورتوں میں اگر کوئی چاند کا لقب لے جائے تو اسے حضرت عباس کہتے ہیں. سلامات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس گھرانے کو علم کے اس معراج پر تھے اور تقوی اور کردار کے اس معراج پر بعض چیزیں کہتے ہیں تحت الشعاع چلی گئی. مثلا حضرت عباس کی جب تذکرہ ہوگا تو شجاعت بہت سامنے آتی ہے، یا سقائی بہت سامنے آتی ہے، یا علمداری بہت سامنے آتی ہے. ان کے علم وغیرہ کو، ان کی بندگی، ان کی عبادت، ان کا اخلاص، یہ سب کم دکھتا ہے. کہتے ہیں یہ تحت الشعاع چلی گئی باتیں. کبھی کبھی کسی فرد کی وجہ سے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. آپ نے یعنی اسرائے کربلا میں جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی زندگی دیکھی ہے، دونوں تھی نا، لیکن جتنا جناب زینب کا خطبہ کردار دکھا ہے اتنا جناب ام کلثوم کا نہیں ہے. کیوں؟ ان کا کوئی کردار نہیں تھا مگر وہ تحت الشعاع جناب زینب کے ہوتے ہوئے وہ جناب ام کلثوم کا کردار اتنا ظاہر نہیں ہوا. کبھی کبھی یہ دو شخصیتوں میں ہوتا ہے، کبھی ایک ہی شخصیت میں وہ اس کے دوسرے کردار اتنے نمایاں ہو جاتے ہیں کہ اس میں وہ والا کردار کم ہو جاتا ہے. ورنہ فقیہ ہے جناب عباس، فقیہ ہیں، عالم ہے، عادل ہے، خلوص اتنے کمال اور معراج پر تھا. اطاعت، بہت سارے لوگوں نے مشورہ کیا تھا مولا یمن چلے جاؤ، مولا وہاں چلے جاؤ، وہاں نہ جائیے، کوفہ نہ جائیے. ایک سے ایک لوگوں نے مشورہ دیا تھا لیکن امام جناب ابوالفضل عباس نے مشورہ سوچا بھی نہیں تھا. کیوں؟ آپ تو اگر کسی کو چونکہ پریزنٹ میں میدان میں یعنی خود جو موجود ہو اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں کیا کرنا چاہیے، اسے پتا چلتا ہے نا. دور سے بیٹھنے والے کو تھوڑی پتا چلتا ہے، تو خالی مشورہ ہی دے سکتا ہے. لیکن مشورہ جو میدان میں اسے حق ہے کہ دیا جائے. یعنی اگر مشورہ دینے کا کسی کو حق تھا تو ابوالفضل عباس کو تھا. لیکن ابوالفضل عباس نے یہ بتایا کہ امام کو مشورہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. امام خود تمام ماموریت کو جانتا ہے، لہذا خاموشی، صرف اطاعت. اور سقائے سکینہ یا سقائے حرم آپ کا لقب. پانی کہاں لائے تھے؟ پانی کہاں آیا تھا جی کا چند لمحوں کے اس جذبات کی وجہ سے یہ لقب ایسا ملا کہ آج اگر سقا کوئی کہہ دے تو فوراً دماغ کو ہوتا ہے حضرت عباس کی طرف. کیوں؟ کہا اسی جذبات. ہمیں بھی ایک لقب یا ایک درجہ دیا جاتا ہے کہ اگر حدیث پیغمبر ہے جو مر جائے محبت اہل بیت میں وہ شہید مرتا ہے. شہید تو لڑتا ہے، شہید تو زخم کھاتا ہے، شہید تو وہاں جان دیتا ہے، خون میں لت پت. ہم گھر میں بیٹھے وہی درجہ مل گیا. یہ کیسے ملتا ہے؟ کہا اس جذبے کی وجہ سے کہ اگر امام وقت نے بلایا تو ہم جائیں گے. کہا یہی نیت لے کے جو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں اپنے گھروں میں بھی
ان کو محبت اہل بیت میں یہ درجہ مل جاتا ہے کہ وہ شہید مرتا ہے اسی جذبے کی وجہ سے. کہا سکے تو بہت ہوئے خود بنی ہاشم میں، جو سقایت الحجاج یعنی حاجیوں کو پانی پلانے والے جناب ابو طالب یا وہ جناب عبد المطلب، اس گھر کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ پیاسوں کو پانی پلایا جاتا تھا. لیکن اب جب نام لیا جاتا ہے سقا کا تو بنی ہاشم میں قمر بنی ہاشم کی طرف ذہن جاتا ہے. کہا چند لمحوں میں اس قدر اخلاص کے ساتھ جو سقایت کا کام انجام دیا، اس سقا نے اس لیے ان کو یہ لقب سارے لوگوں سے منتقل ہو کے وہاں پہنچ گیا. مطلب یہ ہے کہ اگر اخلاص اور جذبے اور احساس اور امام کی خوشنودی اگر اپنے عمل میں شامل ہو تو پھر وہ عمل انسان کا پائیدار ہو ختم نہ ہونے والا ہوتا. جو جناب عباس کا علمداری سے پہلے کے علمدار نہیں تھے، جعفر طیار جن کا جنگ موتا میں شان قلم ہوئے، آپ نے بھی کتنا بڑا رتبہ و مرتبہ ہے. لیکن آج اگر علمدار کسی کو کہا جاتا ہے، کس کو کہا جاتا ہے؟ جی سارے ذہن وہیں جاتے ہیں، سب نے علم اٹھائے لیکن اتنے مضبوط ہاتھوں سے نہیں. وہی ہے، نہیں معلوم ایک مصرع اس کا یاد ہے کہ یوں تو امیر کائنات نے بھی بڑی جنگیں لڑی، لیکن جس کنڈیشن میں کربلا والی جنگ ہوئی ہے اس کنڈیشن میں مولا کی کوئی جنگ نہیں ہے. اگر آپ تاریخ دیکھیں اور پڑھیں کہ یہ کنڈیشن ٹھیک ہے، دشمن ہے، دشمن یہاں بھی ہے، دشمن وہاں بھی ہے، لیکن یہاں بھوک و پیاس، کیا کسی جنگ میں بھوکے بھی لڑے ہو مولا؟ آپ کا اپنا ہو. اس واسطے کیسے اسی ایک مصرع ہے جس کا لاسٹ مصرع یہی ہے، بالکل اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کیا کسی جنگ میں بھوکے بھی لڑے ہو مولا، پیاسے بھی لڑے ہو مولا. یہاں کربلا والے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو علمداری ہوئی ہے، اور شاید مظلوم کربلا نے اسی واسطے اس نے مضبوط ہاتھوں میں علم دیا تھا کہ یہ آخری دم تک یہ علم لہراتا رہے. یہ نفسیاتی بات ہے، اگر اس کو سوچیں سمجھنے کی تھوڑی سی زحمت کریں، غور کریں کہ اگر کسی فوج یا لشکر کا علم جھک جائے، پرچم جھک جائے، شعار جھک جائے، علمدار اور لیڈر چلا جائے تو وہ معنوی دباؤ یا اس طرح کے مایوسی جیسا لشکر پر شکار طاری ہو جاتا ہے. اور یہ تو اور بھی اس کی قدر بڑھ جاتی ہے جب ابوالفضل العباس آئے اور مولا سے اس نے جنگ مانگا ہے تو مولا نے کیا جملہ کہا تھا؟ لقد تفرق عسکری، تم اگر چلے جاؤ گے تو میرا لشکر بکھر جائے گا. اب کون تھا سوائے امیر المومنین، سوائے سید الشہداء کے اور مولا ابوالفضل العباس کے؟ کون تھا؟ کوئی نہیں تھا. اس کے باوجود مظلوم کربلا نے یہ جملہ کہا کہ اگر تم چلے گئے تو میرا لشکر بکھر جائے گا. مولا لشکر کہا ابھی بھی جو دشمن چاہ رہا تھا یہ علم جو پرچم یہ جو بلند ہے یہ کم سے کم بیویوں کے لیے ڈھارس ہے، جو ابھی بھی اس خیمے اور اس لشکر اور یہی تو مولا نے سرہانے پہنچ کر یہی کہا تھا کہ بھیا عباس اٹھو. اور یہ مظلوم کربلا کے جو جتنے بھی سرہانے شہداء کے گئے ہیں، کچھ سرہانے جا کر مولا نے مرثیہ بھی پڑھا ہے، انہی میں سے ایک حضرت عباس بھی. کچھ سرہانے گئے ہیں تو چہرے کے رنگ بدلے ہیں. جی جس میں حبیب ابن مظاہر کا نام جو بچپن کے دوست تھے کہتے ہیں کہ بان الانکسار علی وجہ الحسین، امام مظلوم کربلا کے چہرے سے شکستگی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے کہ کتنا ٹوٹ گیا ہے میرا مولا. اور مرثیہ یعنی کہیں کہیں سخت کیا ہے اور کہیں کہیں چیخ کر مرثیہ پڑھ دیا ہے، جس میں سے علی اکبر بھی ہے. یا بنیا دنیا باندھ کا لفا، اے بیٹا، یعنی غم کو مولا نے ضبط نہیں کیا بلکہ مرثیے کی صورت میں پوری دنیا تک وہ پیغام دیا ہے کہ اے بیٹا تمہارے جانے سے دنیا اندھیری ہو گئی. یہ کربلا والوں کا علم تھا، معرفت تھی، امام سے قربت، امام سے اتنا قریب تھے اور امام کے اتنا اطاعت میں اس درجے پر تھے کہ نظروں کا اشارہ سمجھتے تھے. آپ جانتے ہیں حضرت عباس علمبردار کی شادی ان کی مادر گرامی سے شادی امیر المومنین نے کیوں کی تھی؟ جی یہی بات جناب زہیر نے کہی تھی
مولا ابوالفضل عباس سے شب عاشور جناب زہیر نے کہی تھی کہ یہ بات جانتے ہو کہ تمہاری مادر گرامی سے تمہارے بابا نے عبد کیوں فرمایا تھا؟ جناب عباس کہتے ہیں کہ اتشجعنی یا زہیر، اے زہیر کیا مجھے داد شجاعت دلاتے ہو؟ کل جانے دو، کل آنے دو، ایسی تلوار چلے گی جیسے نیزار میں چلتی ہے۔ نیزار سمجھتے ہیں آج جہاں وہ نرکٹ نجف شاید وہاں وہ درخت بہت ہوتا تھا جس سے قلم بناتے تھے پہلے زمانے میں، اس کو نیزار کہتے ہیں۔ ایسی گردنیں چھٹیں گی کہ جیسے اس درخت کی نیزار کی گردنیں چھٹکتی ہیں۔ یہ مولا اس وقت جناب زہیر کو کہتے ہیں۔ ہاں عزیزو بات میں نے مکمل کر دی ہے۔ کتنا عظیم درجہ تھا، کتنا عظیم مرتبہ تھا، اور کتنا بنی ہاشم میں خصوصاً اسیران اہل حرم کو جتنا اس مجاہد پر اعتماد و بھروسہ تھا اتنا کسی کو نہیں تھا۔ اسی لیے جناب زینب کو جب بچپن میں بھی اب تک کربلا پہنچنے تک بھی جب کوئی کہتا تھا کہ ان بازوؤں میں رسم بدھے گی تو بیوی کا خود فرمان ہے کہ میں یہ سوچتی تھی کہ رسم کیسے بدھے گی؟ جس کا بال جیسا بھائی ہو، جس کا بال جیسا بھائی ہو، ہاں اس کی بہن کے بازو میں رسم کون باندھ سکتا ہے؟ اجرکم اللہ۔ ہاں مولا آئے، ہاں آقا سے نظروں پہ نظر جھکائے ہوئے کہتے ہیں آقا مجھے بھی اجازت دے۔ اجازت لینے کے لیے آئے ہیں کہ اتنے میں مولا کی مشکل حل ہوئی، اس لیے کہ مولا کا ہدف جنگ کرنا نہیں تھا، مولا کا ہدف کیا تھا؟ انسانیت کو بچانا تھا۔ مولا کی مشکل اس طرح آسان ہوئی کہ باتیں ہو رہی تھی کہ خیمے سے التش التش کی صدائیں آئی۔ عباس رن میں جانے کی اجازت نہیں، ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ مولا کا یہ حکم تھا۔ مولا ابوالفضل عباس جلدی آئے، سکینہ مشکینہ لے کر آؤ، سکینہ مشکلہ۔ سارے بچے خوشی سے جھوم اٹھے کہ میرا چچا پانی لانے جا رہا ہے۔ اب کوئی اے بچوں اب کوئی پیاسا نہ رہے گا، اے بچوں اب کوئی پیاسا نہیں، میرا چچا جا رہا ہے۔ سارے بچے اس مجاہد کے جانے پر ان کے حق میں دعا، کوئی کہتا ہے چچا عباس جلدی آئیے گا، کوئی کہتا ہے بابو عباس جلدی آئیے گا، کوئی کچھ آقا جلدی آئیے گا۔ مولا جانے لگے، مظلوم کربلا نے کہا بھیا رکو رکو، ایک لمحے کے لیے روکا، علم کو جھکایا، علم پہ لکیر آ رہا، نصر من اللہ فتح قریب کو مٹا کر انا للہ و انا الیہ۔ زینب در خیمہ سے دیکھ کر سمجھ گئی کہ خیر نہیں۔ آج رکم اللہ رونے کے دن ہے، عزاداروں رونے کے دن ہے۔ ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ بیوی آتی ہے، آج سورج کو اکٹھا کر لے، جتنا ہو سکے پرسہ بھیج کر لے۔ 4000 کا لشکر ہے، 4000 کا لشکر ہے، لیکن جب علمدار کربلا پہنچا ساری فوج بگڑ گئی۔ آپ کو بھاگنے کے لیے بھاگی، مولا ترائی تک پہنچے، دریا پر قبضہ کیا۔ یہ وفاداری ہے، یہی تو تھا، یہی وفاداری تھی۔ ابن سعد کے دربار میں جب یہ علم مبارک پہنچا ہے تو اس نے کہا یہ ہوتا ہے ایک بھائی کی وفا ایک بھائی کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شانے تو قلم ہو گئے لیکن علم پر کوئی حرف نہیں آیا، لیکن علم پر کوئی دبا نہیں آیا۔ کہا یہ وفا ہے، یہی وفاداری ہے۔ مولا جب دریا پر قبضہ کر لیا، پانی کو اٹھایا، سکینہ کی پیار، علی اصغر کی پیار، چاہتے شرعی حکم نکل کہا تھا کہ شریعت کے حکم سے بڑا ادب ہوتا ہے۔ شرعی حکم تو یہی ہے
जान बचाओ। मैं कहूँगा मौला पानी पी लीजिए, आपको ताकत आ जाएगी तो दुश्मनों को मारने में काम आएगी, थोड़ी सी तवानाई आ जाएगी और कोई प्रॉब्लम और कमा है जो पहुंच गया वो पी ले और जो नहीं पहुंचा उस तक पहुंचा दीजिए, कोई दुश्वारी नहीं। लेकिन ये हक के वफादारी नहीं है, ये आपके वफादारी। मैंने देखा था जंग तबूक में जनाब अबू ज़र पैगंबर के काफिले से पीछे रह गए थे, आप पुश्त पर मशकीज़े आप रख कर चल रहे थे, लेकिन जब पैगंबर की खिदमत में पहुंचे तो प्यास से चावलम थे। पैगंबर ने असहाब को हुक्म दिया खिलाओ पानी पिलाओ। हाँ, अबू ज़र प्यास से चावलम है, जल्दी पानी पिलाया गया। फिर देखा मशकीज़े में पानी है, मशकीज़े में पानी है। पैगंबर ने सवाल किया, ए अबू ज़र, जब पानी तुम्हारे पास था तो क्यों तुमने पिया नहीं? जनाब अबू ज़र ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप प्यासे रहे, गुलाम पानी पी ले, ये नहीं हो सकता। अरे करबला तो मेराज वफादारी है, कैसे ये मुमकिन था? सकीना प्यासी हो, ज़ैनब प्यासी हो, सारी ख़वातीन अहले अरब खुदा का प्यासा हो, गुलाम पानी पी ले। लिहाजा पानी, उसके बाद आग, उसके बाद वफादारी। उस जानवर मौला ने अपने रहमान को कहा, तू भी तो प्यासा है, तू भी तो प्यासा है। लेकिन जानवर ने भी अताते मौला, अताते न पानी पिया। मौला चले मशकीज़ा को संभाला, लेकिन इधर दुश्मन की जब प्यासे थे तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर ये खेमे में पानी पहुंच गया तो कोई नजर इधर नहीं आएगा, लिहाजा एक बार भी हमला कर दो। सारे एक तरफ से हमलावर हुए, एक मलऊन ने ऐसी जर्ब मारी, दाना बाजू खलम हुआ। मौला ने अलम को बाएं बाजू, बाएं हाथों में लिया, लेकिन एक मलऊन ने जब बाएं हाथ पर वार किया, अब मशकीज़ा वाला एक मर्तबा तेरे खैमा पर अहले हरम खुसूसन बच्चे देख रहे थे। अरे ये तो अलम झुक गया, ये तो अलम झुक गया। अब फिर से बुलंद हुआ, जैसे झुकता था वैसे ही आस टूटती थी, लेकिन जब फिर से नजर आता था फिर ढारस बन जाती थी। लेकिन उस वक्त आस टूट गई जब मशके सकीना पर हुर्मुला का तीर लगा, मौला की आस टूटी। अब खैमे जाकर क्या करूंगा? तराई की तरफ चले और एक सलाम आगे, लेकिन अभी अब जा रहे हैं, इतने में एक तीर आकर आंखों में लगा। कहते मौला का कद बहुत बुलंद था, बहुत बुलंद था, जाने कलम हो चुके थे, आंख में तीर था। मौला ने अपने घुटनों को उठाया, सर को नीचे किया कि घुटनों के बस तीर को निकाला जाए। कि कुर्स लगा, अरे कुर्स लगा, अब ये संभल न सका और नीचे ये मरारा बढ़ सकता है। बीबी सैयदा ने किसी खतीब को ख्वाब में दिए कहा था, एक खतीब जब अमल फजल अब्बास मेरे बेटे के मसाइल पढ़ा करना तो ये जरूर पढ़ा कर कि जब कोई बुलंदी से गिरता है हाथों का सहारा, लेकिन हाथ पहले शाद कलम मुंह के बल जमीन पर आवाज दी, आका मेरा आखिरी सलाम। अब मौला कमर को थामे नसिया पढ़ना शुरू किया। अब मेरी कमर टूट गई, अब चाहे जिंदगी कुछ न बचा। अब पहुंचे
ضرورت ہے آخری بار اے مولا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے اس لیے کہ سکینہ سے شرمندگی آج جابانی مولا حسب وسیعت علم لے کر چلے بچے پھر تیار ہو گئے ارے میرا چچا لیکن اب جو آئے علم تو آیا لیکن علمدار نہ آیا سکینہ بڑھ کے اے بابا میں نے چچا سے یہ مطالبہ